معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی اس سال کے پہلے جمعہ کا عمل بتاؤں گا۔ یعنی محرم کا جو پہلا جمعہ ہے، محرم کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے، اس میں کچھ عمل کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر وہ حاجت پوری ہوگی جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی ہر جائز مقصدیں پوری ہوں گی، آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی۔ اس کے علاوہ غریبی، تنگی، پریشانی، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ سب سے پہلے ہم جمعہ کے رات کا عمل جانتے ہیں کہ جمعہ کے رات میں ہمیں کون سا عمل کرنا ہے۔ جمعہ کا رات یعنی کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد، تھرسڈے کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس رات کو جمعہ کی رات کہی جاتی ہے۔ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، تو جمعہ کے دن سے پہلے جو رات آئے گی اور جمعرات کے بعد جو رات آئے گی، ان دونوں کے بیچ میں جو رات آتی ہے اس رات کو جمعہ کا رات کہا جاتا ہے، یعنی شب جمعہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس رات میں آپ کو کچھ عمل کرنے ہیں، بہت مختصر چھوٹا سا عمل ہے، اگر آپ کر لیتے ہیں تو بہت ہی زیادہ آپ کو فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ عمل آپ کو اس طرح سے کرنے ہیں، سب سے پہلے عشاء کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں تو ہی آپ یہ عمل کریں، ورنہ یہ عمل آپ نہ کریں، بہتر یہی ہوگا۔ اگر آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں، 5 وقتوں کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ خیر، تو یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، گھر میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، عورتیں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں اور مرد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی پاک جگہ پر بیٹھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنے ہیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد 101 مرتبہ، یاد رہے 101 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پورا پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنے ہیں۔ جو بھی درود آپ کو یاد ہے وہ درود شریف آپ 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، جو بھی آپ کی مقصد ہو، آپ کی حاجت پوری کرنا ہو یا آپ کی مشکلات کو ختم کرنا ہو، غریبی، تنگی، مفلسی کو ختم کرنا ہو، یا کاروبار میں ترقی کے لیے ہو، یا پھر شادی وغیرہ کے معاملے ہوں، یہ تمام چیزیں آپ اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی برکت سے مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے کہ خالی ہاتھ گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اس انسان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے پاک ناموں سے یاد کرتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے، یعنی کہ جمعہ کے دن کچھ عمل ہیں وہ آپ کو کرنے ہیں۔ یہ خاص کر کے ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ یادداشت میں کم ہوتے ہیں، اور خاص کر کے یہ بچوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے، عورت ہیں تو گھر میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، مرد ہیں تو جمعہ کی نماز پڑھ لیے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد کبھی بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے اچھا وقت ہوتا ہے عصر کے بعد کا وقت، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عمل کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ آپ جمعہ کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ کرنا اس طریقے پر ہے کہ شروع میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں، صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنے ہیں۔ آپ کو اس طرح سے پڑھنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی عنقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ سورہ علم نشرح ہے۔ اس علم نشرح کے سورے کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ 7 مرتبہ آپ کو سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ سورہ قدر پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر ہے اور اس کو 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی درود شریف 1 مرتبہ، سورہ علم نشرح 11 مرتبہ اور سورہ قدر 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں،
अगर कोई कम जहन वाला या कम याददाश्त रखने वाला, जिसकी याददाश्त बहुत चली जाती है, यानी कोई चीज कहीं पे रख दिया और भूल जाते हैं, तो ऐसे लोग ये अमल कर सकते हैं। उसके अलावा ये अमल हाजत के लिए भी कर सकते हैं, और उसके अलावा रिज्क के लिए, तरक्की के लिए, रोजगार के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप पर मेहरबान होगा, यकीनन अल्लाह ताला आपकी हाजतें पूरी फरमाएगा। और जो तालिब इल्म हैं, यानी कि शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी इस अमल को करें। जो दिन का अमल बताया गया, इस अमल से बेहिसाब फायदे हासिल होते हैं, यानी जहन कुशादा होता है। अल्लाह तबारक व तआला जहन में कुशादगी अता फरमाता है और जहन खुल जाता है। और ऐसे लोग जो भूल जाते हैं बार बार चीजों को, वो लोग भी इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।